بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ. بشرا بی بی کا بیان کہ مدینہ منورہ میں جب بطور وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب پر تھے اور وہ ننگے پاؤں مدینہ منورہ گئے تھے، تو اس کے بعد سعودی حکومت کے اہلکاروں کی طرف سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو کال موصول ہوئی تھی. اب یہ بیان پاکستان کی سیاست میں آنے کے بعد ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ غیر معمولی بیان ہے، اور اس پر جو ریئیکشن آ رہا ہے مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، یہ غیر معمولی بیان ہے تو ریئیکشن آ رہا ہے. اب اس بیان پر دو چیزیں جو ہے میرے خیال ہے وہ ان پر بات ہونی چاہیے، ڈسکسیبل ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی کو 24 نومبر کے جلسے سے پہلے یہ بیان دینا چاہیے تھا یا یہ بیان دینا بنتا ہے، اور کیا اس بیان کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہوگا یا ہوگا. اور دوسرا، آخر یہ بیان کیوں دیا گیا؟ پاکستان کی سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر کیوں ایک دوست ملک کے حوالے سے بیان دیا گیا؟ تو ان دو چیزوں پر آج ہم بات کریں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. بشرا بی بی پاکستان تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ ہیں، اور جب وہ باہر آئی ہیں ضمانت پر تو اس وقت ایک تاثر ملا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی، کہ جناب وہ سیاست میں نہیں آئیں گی. اور پھر ان کی ایک آڈیو جو انہوں نے بات چیت کی 500 لوگوں سے، وہ آڈیو باہر آئی، اور اس کے بعد اب یہ بیان تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گی. یہ ان کا حق ہے، ایکٹیو ہوں نہ ہوں، اس سے کوئی میرا خیال اختلاف کرنا بنتا نہیں ہے. وہ چاہیں تو ایکٹیو ہو سکتی ہیں، نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتی. اور پاکستانی سیاست میں یہ خاندانی سیاست، مطلب کوئی بندہ ان پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں ایکٹیو ہوئی ہیں. آپ شریف خاندان کو لے کے خاندار یہی چل رہا ہے. آپ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، ان کے پاس سوائے اپنی وراثت کے اور ہے کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن بشرا بی بی کا یہ بیان کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا یا مشکلات پیدا کرے گا؟ میرا پرسنل خیال ہے کہ یہ بیان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اس لیول کے لوگوں کو، یعنی کہ بشرا بی بی، کیونکہ ان کو اب اگر وہ باہر ہے تو ان کو خالصتاً عمران خان کی آواز سمجھا جائے گا. کیونکہ اگر پارٹی کا کوئی شخص ایسا کوئی بیان دے دے تو اس کے پاس پھر بھی مارجن ہوتا ہے کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار جی اس کا اپنا ذاتی بیان تھا، اس کے اپنے ذاتی مفاد تھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس بنیاد پر ہم اجازت دیتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اہل خانہ کو کہ وہ سیاست میں آ کر بات چیت کر سکتے ہیں ان کے بیان پر، جیسے ہم نے کلثوم نواز کو دیکھا جب میاں نواز شریف اندر تھے، وہ بھی ایکٹیو ہوئی تھی. تو پھر ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ اگر کسی سیاسی شخصیت کے گھر کے اندر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس سیاسی شخصیت کے بہاف پر ہی ہوگی. میرے خیال میں پاکستان کے اندر، خیر میں تو اب بہت ہی ناقص سا اور بڑا ہی کمزور سا انسان ہوں، یہ جو ایلیمنٹس ہیں جب ہم سیاست کے اندر مذہب کو لاتے ہیں، ان کا کوئی ہمیں فائدہ ہوا نہیں ہے کبھی بھی ہماری سیاسی جمہوری نظام میں. اور ایون ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی جب ہم افغانستان سے لے کے کہیں پہ دیکھیں، جب بھی مذہب کا استعمال ہوا ہے اس کا ریئیکشن ہمیں بڑا ہی خوفناک آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ضرورت پڑی بشرا بی بی کو یہ پیغام یا یہ بیان دینے کی؟ اس کی وجہ ضرور جو ڈسکسیبل ہے، بالکل ڈسکسیبل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اپنے برادر ملک سعودی عرب کو یا دیگر ممالک کو یا امریکہ کو یا کسی کو کیوں انوالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انوالومنٹ پاکستان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ انوالومنٹ وہ نہیں کرتے، ہم کرواتے ہیں. اس کو بہت سادے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر کوئی شخص میرے گھر کا بجلی کا بل بھرے، میرے گھر کا کرایہ دے، میرے گھر کے معاملات چلائے، تو وہ شخص آٹومیٹیکلی میرے گھر کے فیصلوں میں انوالو ہوگا. مطلب اگر آپ یہ سمجھے کہ کوئی شخص جو میرا گھر چلا رہا ہے، اگر میرے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، میں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ان کو ڈانٹتا ہوں زیادہ، میں اپنی اہلیہ سے بدتمیزی کرتا ہوں، تو اس شخص کو اس کا رسپانس جائے گا اور وہ اس پر ضرور ریئیکٹ کرے گا. سیم اسی طرح ہے کہ جب ہم ہر معاملے میں، ہم جب بھوکے مرنے لگتے ہیں، ہم جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی منت ترلا کرنا ہوتا ہے، ہم سعودی عرب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اور ہر وزیر اعظم نے کھٹکایا ہے، ہر جماعت نے کھٹکایا ہے. کوئی آصف زرداری صاحب سے لے کے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے میاں نواز شریف صاحب تو ان کے رہے ہیں، مطلب عمران خان صاحب بھی گئے ہیں. سو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نہیں گیا تھا. سو جب آپ خود وہاں پر جاتے ہیں،
اور آپ ان سے انوالومنٹ لیتے ہیں, آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی تھی تو ہمیں دوست ممالک میں سر فہرست سعودی عربیہ تھا اور بعد میں یو اے ای اور چائنا کا نام آیا. وہ اگر شیورٹی دے گئے تب آئی ایم ایف نے ہمیں یہ ڈیل دی. سو ان ممالک کی یہ سوال اگر آپ دیکھیں نا, دو رائے ہیں, آپ ان دو رائے کو مکس مت کریں. یہ ایک حقیقت ہے, انسانی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو فائنینشلی پالے گا, جب بھی آپ اس کو لائیں گے, آپ اس سے پیسے لے رہے ہوں گے, آپ اس سے فیور لے رہے ہوں گے, تو وہ آپ کے گھر کے معاملات میں ضرور آئے گا, آپ کے گھر کے فیصلے ضرور کرے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں سعودی عرب کو یا فلاں کو کسی ملک کو آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی فیور سے یہاں پر حکومت بنتی ہے, ان کی فیور نہ ہونے سے حکومت چلی جاتی ہے, تو بھائی پھر آپ کو اس قابل ہونا پڑے گا کہ آپ اس ملک سے مانگتے نہ بنے. آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو کس طرح کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ جب میں اپنا گھر خود چلا رہا ہوں گا تو مجھے گھر کے فیصلے کرنے کا بھی حق ہوگا. کیسے کوئی مجھے باہر سے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے؟ باہر سے تبھی کوئی مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے جب وہ میرا گھر چلا رہا ہو. سو سعودی عرب کے حوالے سے جو یہ میری رائے ہے, اب کوئی اس سے متفق ہو نہ ہو, کہ اگر آپ ایک ملک سے اتنی بار قرضہ لیتے ہیں, اتنی بار آپ کی فیورز ہیں, ہر معاملے میں آپ کی پہلی چوائس سعودی عربیہ ہوتی ہے, تو پھر اس کو رائٹ حاصل ہے. وہ کس کو پسند کرتا ہے, کس کو نہیں پسند کرتا, کس کو چاہتا ہے, کس کو نہیں چاہتا, کون اس کے فائدے میں ہے, کون اس کو اچھا نہیں لگتا, کون ان کے سکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے, کون اس کے سکول آف تھاٹ کے ساتھ نہیں ہے, کون ان کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ہے, کون ان کے نہیں ہے, کس کو وہ پسند کرتے ہیں, کس کو نہیں کرتے. یہ پھر ان کے پاس چوائس ہے, جی بالکل چوائس ہے. اور اس چوائس کو آپ اور میں گھر بیٹھے اس کو اگر کہیں نہیں جی نہیں وہ مامے لگتے ہیں, نہیں بھائی, پھر آپ اگر پلتے ہیں تو پھر وہ مامے لگتے ہیں. سو اس لحاظ سے تو ان کی انوالومنٹ بنتی ہے. اب اگر آپ ایسے بیان جو بشرا بی بی نے بیان دیا ہے, بہت, میں نہ تو ان کے سیاست میں آنے کے خلاف ہوں, نہ میں ان کے سیاسی طور پر ایکٹیو ہونے کے خلاف ہوں, میں تو بلکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت دونوں سائڈوں پر کھیلتی ہے, جو ڈبل ایجنٹ کہہ لیں, جو ایک عام اصطلاح ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں, ان کے بہت خلاف ہوں. اور مجھے بشرا بی بی یا علیمہ بی بی جب یہ سیاست میں یا عمران خان کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی سیاست ختم ہوگی. لیکن یہ بیان جو ہے پرسنلی یہ ضروری نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ جب چاہیں جہاں چاہیں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ایسے بیانات کی دینے کی. اور ان بیانات کو دے کر آپ سفارتی سینس میں کیوں ایسے معاملات پیدا کر رہے ہیں کہ واقعی ہی وہ ممالک پولیٹیکلی چاہیں کہ یار یہ لوگ تو, یہ سیاسی جماعت تو ہمیں پسند نہیں کرتی, اور پھر آپ کے اوپر فارم 45-47 والے مسلط کیے جائیں, اور اس مسلط کیے جانے کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان ممالک کو بھی لگے کہ یار ٹھیک ہے یہی فیصلہ ہے, اور وہ کہیں ٹھیک ہے اسی کو کنٹینیو کریں. میرا پرسنل خیال. اور دوسری چیز مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کے ارد گرد کیا کوئی لوگ تو انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر رہے, کیا وہ فریم تو نہیں ہوگی. سو خدا را ایسے بیانات, جن بیانات سے پاکستان کے سفارتی معاملات داؤ پہ لگتے ہیں, ان کو دینے. امریکہ کی حد تک آپ نے کہا کسی نے ہٹایا, آپ کے پاس پروف تھا نہیں تھا, کسی نے بات کی نہیں کی, بھئی یہ ہٹایا تو اپنے ملک ہے نا. امریکہ نے کہا ہوگا پر ہٹایا تو جنرل باجوہ نے نا, تحریک عدم اعتماد لایا تو جنرل باجوہ صاحب. سو آپ باہر والے کو جتنا مرضی قصوروار کہیں, ہوا تو آپ کے گھر کے اندر سے کام ہے. اور اب اگر آپ کو, جو مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اچھے جاننے والے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوں گے, اور اگر وہ آپ کو فیور دیتے ہیں تو تب بھی انہی لوگوں سے فیور لینی پڑے گی نا, وہی اشرافیہ ہوگی جو آپ کو فیور دے گی. پر یہ بیان دے کر کسی بھی طور پاکستان تحریک انصاف کو, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو, خود عمران خان صاحب کو فائدہ کوئی نہیں ہونے لگا. اب میری بات سے آپ متفق ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ آپ کی مرضی ہے. یہ اب دو پہرائے جو آج میں نے کوشش کی کہ اس پر بات کریں, اور بڑی محتاط انداز میں نے کوشش کی, اللہ کرے کہ میری ان باتوں سے کوئی زیادہ لوگ اختلاف نہ کریں. پر پہلی بات کہ بشرا بی بی کو سیاست میں آنے کا پورا حق ہے, اور یہ حق ان کو پاکستان کی سیاسی روایات سے لے کر یہ ارد گرد جتنی بھی آپ پیپلز پارٹی سے لے کے مسلم لیگ سے لے کے جو جماعتیں لے لیں, سب میں خاندان چل رہے ہیں. بھائی تھا, چھوٹا بھائی آ گیا, بیٹی آ گئی, والدہ تھی, والد تھا, والدہ تھی, بیٹا آ گیا, سارا معاملہ یہی چل رہا ہے. چودھری پرویز الہی سے لے کے چودھری شجاعت تک, زرداری سے لے کے نواز شریف, ہر جگہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خود بھائی
جو ہے وہ پوری پاکستان کی ایون ساؤتھ ایشیا کی پوری سیاست جو ہے وہ ایسے بھری پڑی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سیاسی لیڈران مشکل میں آتے ہیں یا وہ اسیری میں ہوتے ہیں, جیسے میاں نواز شریف تھے تو کلثوم نواز صاحبہ بھی ان کے لیے آئی تھی, یہ حق حاصل ہے بشرا بی بی کو کہ وہ سیاست کر سکتی ہیں. پر اس بیان کو کہ یہ اگر کوئی, اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہر انسان کی عقیدت مذہبی طور پر اپنی ہوتی ہے, بالکل وہ گئے ہیں ننگے پاؤں گئے ہوں گے, ان کی اپنی عقیدت ہے, بالکل گئے ہوں گے, اور اس پر مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب میں کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے. آج کی ڈیٹ کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک تگڑا سیاسی موقف ہے, پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے, اور رہی صحیح کسر حکومت کی فیصلے اور حکومتی پالیسیوں سے ہے کہ آج مہنگائی سے لے کے ہر چیز کاغذی طور پر آپ کو نظر آئے گی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے, پر آپ گراؤنڈ پہ آئیں آپ کو لگ پتہ جائے گا ایک ایسی ریٹ لسٹ نہیں ہے جو افیکٹو ہو. عوام ویسے ہی حکومت ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے کہ عوام اس حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتی. میرا خیال ہے کہ 24 نومبر کے جلسے کے لیے عوام یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایسے کسی بیان کی ضرورت سرے سے بنتی ہی نہیں. اب وہ کیوں بیان دیا گیا, کتنی ہلچل پاکستانی سیاست میں مچ گئی ہے, اور بہرحال وہ اپوزیشن جو ایک اچھے پوائنٹ پر کھڑی ہے, جس کے پاس لا تعداد ایشو ایسے ہیں جن پر وہ سیاسی طور پر کھیل سکتی ہے, اس اپوزیشن کو اس حکومت نے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سلیکٹیو ہے, یہ جیت کرنی ہے, یہ فارم 47 کی ہے, اس حکومت کے کرندے آپ دیکھیں نا. بشرا بی بی کے بیان کے بعد کس کا بیان, خواجہ آصف کا, جنرل باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع کا بیان آ گیا. اب پنجاب میں عظمہ بخاری, فلاں 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 فلاں, آپ انگلیاں گن لیں, سب کو پاس اب ایک پوائنٹ آ گیا اینڈ دے اسٹارٹ ڈوئنگ دیئر بزنس. مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی پوائنٹ ہے اس کو ایسے معاملات کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کے پاس سیاسی اتنا تگڑا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس کو لے کر جب بھی چاہیں, جہاں پر چاہیں, اسلام آباد چاہیں, لاہور چاہیں, کراچی چاہیں, جس شہر میں پاکستانی چاہیں, وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, اور ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات کی سپورٹ لیں. شکریہ.